اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے، کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن۔ سید الاحرار، رئیس المتغزلین، ایک نڈر صحافی، ممتاز شاعر، نقاد، تذکرہ نگار، اور ان سب کے ساتھ ساتھ خدا رسیدہ صوفی بزرگ اور درویش منش انسان۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ سب خصوصیات ہیں مولانا حسرت موہانی کی۔ جماعت دوم، حصہ غزل، غزل نمبر 1، جس کے شاعر مولانا حسرت موہانی ہیں۔ آج اس غزل کے اشعار کی تشریح ہمارا موضوع ہے۔ اشعار کی تشریح، غزل نمبر 1، مولانا حسرت موہانی، جماعت دوم۔ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے مولانا حسرت موہانی کا تعارف ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سید فضل الحسن نام اور حسرت ان کا تخلص تھا۔ موہان کے رہنے والے تھے، ریاست اودھ سے تعلق رکھتے تھے، ضلع اناؤ۔ سید الاحرار اور رئیس المتغزلین کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک نڈر صحافی نہیں بلکہ اردو صحافت کے بانی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ اردو غزل کے ممتاز شاعر، شارح، تذکرہ نگار، نقاد، سیاسی رہنما اور تحریک آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ صاف گو اور حق پرست ہی نہیں، خدا رسیدہ صوفی اور درویش منش انسان تھے۔ حسرت نے سادہ زندگی گزاری، اور اس بنا پر دنیا میں جو نام کمایا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا، اور ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انہیں سید الاحرار اور تحریک آزادی کے صف اول کے رہنما ہونے کا اعزاز بھی انہیں ملا۔ معروف دانشور سرشار صدیقی نے انہیں فوق البشر کہا۔ حسرت نے مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جیل میں بھی رہے تو وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ غزل اور ادب میں ایسا مقام پیدا کیا کہ رئیس المتغزلین کہلائے۔ جیل میں کہا ہوا ان کا ایک شعر بڑا ہی مشہور ہوا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حسرت کی قید اور عام اخلاقی طور پر قید ہونے والے افراد میں ان کی سزاؤں میں کوئی فرق نہیں تھا، اور روزانہ ایک من گندم روزانہ پیسنے کے لیے ان کو دی جاتی تھی، اور ہاتھ کی چکی سے یہ اس گندم کو پیسا کرتے تھے۔ تو وہیں جیل میں ہی انہوں نے یہ شعر کہا ہے، مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک نہایت ممتاز اور منفرد مقام کے حامل تھے۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حسرت کی شاعری میں زبان و بیان کی لطافت، صحت مند لب و لہجہ، حسن پرستی، حسن تغزل اور سیاسی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات ان کے کلام میں ہیں۔ 13 مئی 1951 کو مولانا حسرت موہانی نے داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی انتقال فرمایا، اور مولوی انوار کے باغ میں کانپور میں انڈیا میں مولوی انوار کے باغ میں یہ تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا، اور باقی مزید تعارف اگر آپ اس حوالے سے سمجھنا چاہیں تو مولانا حسرت موہانی پر ایک مکمل ویڈیو اس سے پہلے میں بنا چکا ہوں، تو وہ آپ ضرور دیکھیے تاکہ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت کو جاننے اور پرکھنے کا آپ کو موقع مل سکے۔ آگے چلتے ہیں حسرت موہانی کی شاعرانہ خصوصیات کی طرف، کلام کی خصوصیات اور جو انہوں نے ادب کی خدمت کی اس حوالے سے۔ حسرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اردو شاعری کے ارتقاء میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قدیم غزل گو اساتذہ سے انہیں بڑا ہی ذہنی اور جذباتی لگاؤ تھا۔ قدیم اساتذہ کے مختلف رنگ ہمیں حسرت کی شاعری میں منعکس دکھائی دیتے ہیں۔ حسرت کی اس رجحان پر، یعنی قدیم اساتذہ کے رنگ بیان کرنے کے رجحان پر، فراق گورکھ پوری لکھتے ہیں کہ حسرت کے اشعار بیان حسن و عشق میں صاف مصحفی کی یاد دلاتے ہیں، غلام حمدانی مصحفی کی۔
معاملہ بندی اور ادا بندی میں جرت کی یاد دلاتے ہیں، داخلی اور نفسیاتی امور کی طرف اشارہ کرنے میں عموماً نئی فارسی ترکیبوں کے ذریعے مومن خان مومن کی یاد دلاتے ہیں۔ تو حسرت موہانی بڑی حساس اور نازک طبیعت کے اور بڑا درد مند دل رکھتے تھے۔ انہوں نے حسن کو چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، روٹھتے منتے، شعلہ بن کر بھڑکتے اور پھول بن کر رنگ و خوشبو لٹاتے دیکھا۔ یوں ان کی شاعری بھاگتی دھوپ کی شاعری نہیں بلکہ شباب کی شاعری دکھائی دیتی ہے۔ انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلی، ان سب تصانیف کے ساتھ ساتھ دیوان غالب کی شرح بھی ان کی تصانیف میں شامل ہے۔ تو یہ ان کی شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے یہ سمجھ دونوں ٹاپک، دونوں موضوعات، تعارف اور شاعرانہ خصوصیات کا الگ الگ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی کی ادبی یا شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ لیجئے یا پھر مولانا حسرت موہانی کا تعارف پیش کیجئے۔ تو یہ دونوں سوالات الگ الگ بیان کر دیے گئے۔ اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو عزیز ساتھیوں، اس غزل میں کل 5 اشعار ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر دیکھیے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ عزیز ساتھی، غزل کی تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے ان اشعار کو سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے 2 سے 3 مرتبہ، اور ان اشعار کو اتنا مطلب ہے کہ سمجھ لیجئے کہ الفاظ کا مفہوم، اشعار کا مفہوم، ان کا مرکزی نقطہ، مرکزی خیال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، تب جو ہے نا آپ اپنے الفاظ میں ان اشعار کی وضاحت آسانی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یعنی راحت دینے والی، آرام دینے والی، یعنی اب تو تکلیف سے بھی آرام ملتا ہے۔ تیری آرزو رہنما ہو گئی، اور تیری تجھے پانے کی جو خواہش ہے، آرزو ہے، وہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ آسان مفہوم تو یہ ہے، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اپنے محبوب کو پانے کی جستجو میں ہر مصیبت اور تکلیف راحت اور آرام کا باعث بن گئی ہے، اور اے محبوب تیری آرزو ہی میرے لیے سب سے بڑی رہنما ہے۔ اس شعر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، پھر جو ہے نا ہم اس کے باقاعدہ تحریری تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس میں دیکھیں، جب انسان کسی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس عشق میں انسان کو ہر طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی قسم کی تکلیف، درد، رنج، غم کوئی بھی ملے، وہ اسے برداشت کرنا ہے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، لیکن یہ اذیت، مصیبت، ملامت اور بلائیں یہ ایک محب کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے یا عاشق کے لیے کوئی زیادہ تکلیف کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ انہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے اسے ایک راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ تو مولانا حسرت موہانی بھی یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ جب سے میں عشق میں مبتلا ہوا ہوں اور جب سے مجھے مصیبتیں ملی ہیں، ان مصیبتوں سے مجھے مزہ آنے لگا ہے، مجھے ایک آرام اور سکون محسوس ہونے لگا ہے، کیونکہ تجھے پانے کی جو آرزو ہے، وہ جو خواہش ہے تجھے پانے کی، وہ میری ہر قدم پر رہنمائی کر رہی ہے۔ تو یہ رہنمائی کرنا اس کے لیے آرام کا باعث ہے، اور اس حوالے سے وہ جتنی بھی راہ میں مصیبتیں آئیں وہ ان کو ہنس کر برداشت کرتا ہے۔ تحریری صورت اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی مختصر سا تعارف آئے گا، کیونکہ 1 یا 2 اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے ایگزام میں، تو اس میں دیکھیں، اور کلاس 10th میں تو خاص طور پر فیڈرل بورڈ میں ایک ہی یعنی 5 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ہر شعر مختلف شاعر کا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ کو اگر کوئی ایک شعر بھی آتا ہے تو اس شاعر کا پس منظر مختصر طور پر ضرور دینا ہے حوالے کے طور پر۔ حسرت موہانی، جن کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، زمانہ طالب علمی سے ہی شعر و سخن کی راہ اختیار کرتے کرتے
سیاست میں آ گئے. بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے. انہوں نے غزل میں زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی روایت قائم کی، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین تسلیم کیا گیا. ان کا ایک مشہور شعر ہے جو انہوں نے جیل میں کہا ہے: مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. یہ تو ہے ابتدائی حصہ جو آپ نے تقریباً ہر شعر کے ابتدا میں ضرور بیان کرنا ہے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ تشریح بڑھ بھی جائے گی اور ایک تاثر بھی، اچھا تاثر بھی جائے گا. تشریح جو اصل شعر کی ہے وہ یہاں سے دیکھیے کہ تشریح کے لیے دیا گیا شعر حسرت موہانی کی غزل کا مطلع ہے، جس میں وہ اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو اپنے لیے باعث راحت سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ جب سے تمہارا ہمارا تعلق شروع ہوا ہے، مصائب کا، مصیبتوں کا، تکالیف کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ تکالیف میرے حوصلے کو توڑنے کی بجائے مجھے خوشی فراہم کر رہی ہیں، کیونکہ مصیبتوں میں اپنی زندگی کاٹنا میرے لیے بہت آسان ہے. وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. خوگر سے مراد عادی، کہ جب انسان رنج اور مصیبتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے، راحت میں، آرام میں، تکلیف میں راحت اور آرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. یا پھر ایک اور شاعر کا یہ بھی شعر ہے: طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی ہے، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا ہے. یعنی اب یہ ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس میں اگر دوا کی جائے گی تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. دوا نہیں کرنی تو دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا ہے. شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے عشق کو اپنے لیے رہنما تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہوئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. تو رہنما تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہوئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کریے، اور محبوب کی چاہت ہی میرے لیے خوشی کا باعث ہے، اور محبوب کی محبت، آرزو، خواہش، تمنا ایک رہنما کے طور پر زندگی کے موڑ پر میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو امید ہے کہ یہ شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. شعر نمبر 2 دیکھیے: یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. باد سرسر، سب سے پہلے یہ دیکھیے مفہوم اس کا مختصر سا الفاظ کا. دیار کہتے ہیں جگہ کو، مقام، دیار. وفا کا مقام، یا وہ جگہ جہاں پر محبوب رہتا ہو، یا آپ کی اصل منزل مقصود جس کو آپ پانا چاہیں، وہ دیار وفا. باد سرسر، باد کہتے ہیں ہوا کو، باد سرسر یعنی گرم طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے، گرم لو، گرم ہوا، ٹھیک ہے نا. اور صبا جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. تو اب دیکھیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پچھلے شعر کو اگر ملا کر دیکھیں تو اس سے ملتا جلتا ہے کہ یعنی وفا کا راستہ، اپنے محبوب کے کوچے میں جانے کا راستہ، اپنے محبوب کو پانے کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے اگر آپ کو طوفانی ہوائیں، گرم طوفانی ہوا بھی لگے، گرم لو بھی چل رہی ہو، تو وہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو. مفہوم دیکھیں، یہ مفہوم بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پڑھنے سے، تشریح پڑھنے سے پہلے مفہوم کو پڑھتے ہی آپ کا اصل مطمع نظر ممتحن کے سامنے آ جائے. مفہوم دیکھیے، اپنے محبوب کو پانے یا اپنی منزل مقصود کو پانے کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے گرم طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے بھی ٹھنڈی ہوا کی مانند معلوم ہوتے ہیں. اب دیکھیں، جو شخص عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور جب عشق کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اسے وہی بات ہے کہ مصیبتیں بھی ملتی ہیں، زمانے والوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، ہر طرح کی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر یہ تکالیف اس کے لیے کوئی زیادہ رنج کا باعث نہیں ہوتی بلکہ خوشی کا باعث ہوتی ہیں.
تو خوشی سے مراد صبا ٹھنڈی ہوا، اور رنج سے مراد یہ باد سرسر یعنی گرم ہوا۔ تو یہ وہ رستہ ہے جہاں پر چلتے ہوئے، جس رستے پر چلتے ہوئے گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہوا معلوم ہوتی ہے۔ ذرا تحریری تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ رئیس المتغزلین مولانا حسرت، سب سے پہلے وہ ابتدائی کلمات وہی جو میں نے آپ کو پچھلے اشعار کے ساتھ دیے تھے وہ آپ بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ پھر تشریح کا اصل موضوع ہے۔ رئیس المتغزلین مولانا حسرت موہانی عشاق یعنی عاشقوں، یا محبین یعنی محب کا جمع محبت کرنے والے، ان کے لیے ایک بنیادی قاعدہ، محبت کرنے والوں کے لیے ایک بنیادی قاعدہ، ایک رول، ایک اصول، ایک دستور بیان کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے، کہ ہر محبت کرنے والے کے لیے دیار وفا کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔ اس چیز کو وہ پیش نظر رکھے کہ وفا کا، کہ محبوب کا مقام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ وفا کے اس دیس میں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنا ہی اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے محبوب کا ہر عمل مشعل راہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات مشکلات اور مصائب بھی آتے ہیں، لیکن انہیں صبر و تحمل اور مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرنا ہی ایک سچے عاشق اور محب کی نشانی ہے۔ اپنے محبوب کو پانے اور اس کی راہ پر چلنے والے زندگی کی مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ دل میں شوق اور لگن ہو اور منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، دل میں شوق اور لگن یعنی ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، تو منزل پر پہنچ کر ہی رہے گا۔ منزل پر پہنچنے کی تمنا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، بلکہ یہ مشکلات اس کے لیے راحت فضا ہو جاتی ہیں، بن جاتی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وفا کا راستہ یا اپنے محبوب کی طرف جانے والا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر سفر کرتے ہوئے اگر مشکلات اور مصیبتیں بھی آئیں، گرم ہواؤں کے تھپیڑے بھی پڑ رہے ہوں، تو بھی وہ نہایت ٹھنڈی ہوا کی صورت معلوم ہوتے ہیں، اور یہ مصیبتیں خوشی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایک اور شاعر کا حوالے کا شعر، دنیا میں کوئی رنج سے بڑھ کر خوشی نہیں، دنیا میں کوئی رنج سے بڑھ کر خوشی نہیں، وہ بھی ہمیں نصیب کبھی ہے کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا پھر آپ مرزا غالب کا وہ شعر جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ تو عزیز ساتھیو، بہت ہی آسان اشعار ہیں، ان کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھتے جائیں تو آسانی کے ساتھ آپ یاد بھی کر سکیں گے۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ سے مراد بھٹکا ہوا، جو اپنے قافلے سے بھٹک چکا ہو، ٹھیک ہے جی، جو بچھڑ چکا ہو، درماندہ۔ یا پھر اس کو ٹھکرایا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، جو ٹھکرا دیا گیا ہو، جس کو رد کر دیا گیا ہو۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ میں بارگاہ عالی سے جدا ہو گیا ہوں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ بارگاہ عالی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دربار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ اور یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تھا، تو میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو عطا کرنے والی ہے، وہ ذات تو سراپا عطا ہے، کہ عطا ہی کرتی ہے، عطا کرتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے، کرم کرتی ہے، مہربانی کرتی ہے۔ میں بھٹک چکا ہوں اس راہ سے، اس بارگاہ سے میں ٹھکرایا گیا ہوں، گناہ گار ہوں، کیونکہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ یعنی آپ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، تو وہ خطا جو ہوئی تو اس کی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم ذرا تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ شاعر نے، یہ ابتدائی کلمات وہی آئیں گے جو پیچھے بیان ہو چکے شعر نمبر 1 میں،
اس کے بعد پھر آپ یہ کوٹ کریں گے، تشریح کے لیے دیے گئے شعر میں شاعر نے اپنے آپ کو ایک مصیبت زدہ اور ٹھکرایا ہوا انسان تصور کیا ہے، جو اپنی درماندگی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر پاتا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ اور نافرمانی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی خطا کا بنا ہوا ہے، محض غلطی۔ تو گناہ اور نافرمانی کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑ گئے، ایک غلطی ہو گئی تھی، یعنی غلطی سے منع کیے گئے درخت کا پھل کھا لیا۔ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور انہیں آسمان کی بجائے زمین کا باسی بنا دیا، زمین کا رہنے والا بنا دیا۔ پھر وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کے طالب ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان انسان کی گناہ کرنے کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال فیاضی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، یعنی میں سر سے پیر تک میں گناہوں میں مبتلا ہوں، معصیت گناہوں میں مبتلا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سراپا مغفرت ہے، بخش دینے والی ہے۔ خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، میرا کام میرا طریقہ خطاؤں پہ خطائیں کرنا ہے، غلطی پہ غلطی کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ تو بڑا خوبصورت سا شعر ہے اور اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، آپ یعنی یہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور آگے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 4 دیکھیے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، رتبہ دان رتبے کو جاننے والے، اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو جاننے والے، ٹھیک ہے جی، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اب اس میں دیکھیں مفہوم، اے محبوب تم محبت میں گرفتار ہونے والے، اپنے قدردان کی حالت تو دیکھو کہ اس نے کیا سے کیا حالت بنا لی اپنی، تمہاری محبت میں پڑھ کر، تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اپنا کیا حال بنا لیا۔ اس حال کو ذرا دیکھو تو صحیح، اس پہ ذرا غور تو کرو، توجہ تو کرو، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اب یہ عشق مجازی پر بھی یہ شعر یعنی اس حوالے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، عشق مجازی کے حوالے سے، کہ جب انسان کسی ظاہری وجود رکھنے والے انسان سے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جب اس کو اپنے محبوب کا وصال نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر پاتا یا اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر پاتا، تو اس کی حالت میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو نوچنے لگتا ہے، ایک طرح سے اپنی حالت خراب کر لیتا ہے۔ تو وہ اپنی اس کیفیت اور حالت کو اپنے محبوب کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح میری حالت کو، کہ تمہارے عشق میں مبتلا ہو کر میں نے اپنا کیا حال بنا لیا۔ تحریری صورت میں اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ابتدائی کلمات وہی شعر نمبر 1 میں جو دیے گئے وہ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کے لیے دیے گئے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب میں تیری محبت کے بلند مقام کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، یہ رتبہ دان یعنی میں رتبہ دان ہوں، تیرے مقام کو مرتبے کو پہچانتا ہوں، تیری محبت میں میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہوں۔ تم نے کبھی غور نہ کیا کہ تیرے عشق میں میری کیا حالت ہو گئی، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تیری محبت کی خاطر میں نے اپنی وزاداری چھوڑی، رکھ رکھاؤ چھوڑا، لوگوں کے ساتھ ملنا چھوڑا، رکھ رکھاؤ چھوڑا اور دیوانہ بن گیا، لوگوں کے تانے سن کر زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اے محبوب تجھ پر ان سب باتوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ تو ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں اسی حالت کو، اسی کیفیت پر، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو اشعار آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو سکے ان دونوں میں سے
وہ آپ یاد کریں گے اور بیان کریں گے حوالے کے طور پر۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں، تجھے تیرے محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں، تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے، اگر تجھے یقین نہیں تو خود آ کر دیکھ لو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو مصرع ہے تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے حالت، تو یہاں پہ یہی کیفیت آتی ہے کہ تجھے پانے کی چاہت میں میری کیا حالت ہو گئی، یعنی میں نے اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ شعر نمبر 5 جو اس غزل کا مقطع ہے، آخری شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں مفہوم پہ، بہت آسان ہے کہ جب بندہ کسی کام کا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب پہلا قدم منزل کی طرف بڑھانے کے لیے رکھ لیتا ہے، تو پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں منزل پر پہنچ کر رہوں گا۔ کسی کام کا اگر آغاز کر لیا جائے تو وہ اپنے انجام کو بلا کر پہنچ ہی جاتا ہے، یعنی پہلا قدم شرط ہے، پہلا قدم رکھنا شرط ہے اپنی منزل کی جانب۔ اور جو لوگ ہمت ہی نہیں کرتے، جو لوگ کمزور ہیں، وہ کیا اپنی منزل کو پائیں گے؟ تو اگر کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو وہ اپنے انجام کو بلا کر پہنچ ہی جاتا ہے۔ اے حسرت، ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ اس سفر کی اب ابتدا ہو گئی ہے، ہم نے ہمت کر لی ہے، اب ابتدا ہو گئی ہے، تو اب انشاءاللہ اپنی منزل کو بھی جلد ہی پا لیں گے۔ تحریری صورت میں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح دیکھیے، تشریح کے لیے دیے گئے اس شعر میں جو غزل کا مقطع ہے، اور مقطع آپ کو پتہ ہے آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو یہاں پہ حسرت کا تخلص استعمال ہوا اس شعر میں، تو غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں ایک سچے جذبے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ سچا جذبہ کون سا ہے؟ حضرت کہتے ہیں کہ منزل مقصود کو پانے کے لیے ہمیشہ سچی نیت اور جذبہ صادق، یعنی سچا جذبہ ہی کام آتا ہے۔ سچی نیت بھی سچی ہو، کھری ہو، خالص نیت کے ساتھ، اور جذبہ بھی ہو، پیشن بھی ہو آگے بڑھنے کا۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا جو ابتدا میں ہی ہمت ہار دیتے ہیں، وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ عشق کا رستہ بھی کوئی آسان رستہ نہیں، اس پر چلتے ہوئے بہت سے کٹھن مقامات آتے ہیں جو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، بہت سی پرخار وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، زمانے والوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، یعنی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ انسان کا دل چاہتے کہ واپس لوٹ جائے، لیکن یہ دراصل اپنی منزل پر پہنچنے سے روکنے کی خاطر آتی ہیں رکاوٹیں، انسان کے عزم اور حوصلے کی برداشت کو چیک کرنے کے لیے۔ تو زمانے والوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑتے، تب جا کر انسان اپنی منزل مقصود کو پانے کے قابل ہوتا ہے۔ جب ان تمام تکالیف کو برداشت کرتا ہے تب اپنے مقام کو پانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو گئی ہے، ہم نے اپنے سفر کی ہمت کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے۔ ہم وہ بلند ہمت لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں، اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمت والے لوگ ہیں۔ چلتے چلتے تھک بھی جائیں تو بھی رکتے نہیں ہیں، کسی جگہ کو اپنی اصل منزل نہیں سمجھ لیتے، ٹھیک ہے نا، رستے میں آنے والے، تو ہم کسی جگہ پر چلتے چلتے تھک بھی جائیں تو رکتے نہیں، سفر جاری رکھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمت کر کے سفر کا آغاز کرنے والے ہی کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں اور منزل پر پہنچتے ہیں، بھلے یہ سفر آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ بسر ہو، لیکن چلتے رہنا ہمارا شیوا ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ یا پھر دوسرا شعر دیکھیے، تھکے جو پاؤں، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے یہ شعر اشعار بھی بیان کر دی گئے۔ تو عزیز ساتھی، یہاں پہ ہم اپنی غزل کے
آخری شعر پر ہم نے یہ ختم کیا. تو آج کا ہمارا موضوع یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ اپنے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے. شیئر کیجئے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اللہ حافظ.